قدرتی آفات جس طرح کے زلزلے، سیلاب یا پھر کوئی وبا، کیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے یا مس مینجمنٹ؟ اور اگر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے تو پھر یہ غریب لوگوں پر ہی کیوں آتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان دونوں سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی عذاب آتا ہے اس کی دو مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی قوموں پر آنے والے عذاب کی نوعیت اس طرح تھی کہ ان کے درمیان ایک پیغمبر موجود ہوتے جو ان کو تبلیغ کرتے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے، اور اگر وہ قوم بات تسلیم نہ کرتی تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو حکم دیتے کہ آپ نیک لوگوں کو لے کر ان سے الگ ہو جائیے، اب اس قوم کے اوپر عذاب آنا برحق ہو چکا ہے۔ اور یوں اس وقت کے نبی نیک لوگوں کو لے کر الگ ہو جاتے اور اس کے بعد اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثالیں بالکل اسی نوعیت کے عذاب کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اپنے لوگوں کو اس کے اوپر سوار کر لیں، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب یعنی سیلاب آیا اور تمام لوگوں کو بہا کے لے گیا، صرف نیک لوگ ہی زندہ باقی بچے۔ اب اس طرح کا عذاب نہیں آتا، اب عذاب کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے۔ اب کوئی بھی ایسا عذاب کہ جس کے ساتھ پوری امت کو ہی مٹا دیا جائے، ایسا عذاب واقع نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف وارننگز، مختلف آزمائشیں اور مختلف وقت میں مختلف عذاب آتے رہتے ہیں۔ ہم اگر ان کے لیے عذاب کی بجائے آزمائش کا لفظ بولیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ جب بھی عذاب کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو کسی ایک قوم یا کسی ایک بستی کا یا کسی ایک علاقے کے لوگوں کا بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہوتا ہے۔ ہم اس کے لیے آزمائش کا لفظ بول سکتے ہیں۔ آزمائش ہماری نظر میں اچھی بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش ہماری نظر میں بری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو زیادہ عطا کر کے بھی آزماتا ہے، زیادہ کسی قوم کو مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ قوم کس طرح کا بیہیو کرتی ہے، اور اللہ بعض اوقات کسی قوم کو سیلاب، زلزلے یا قدرتی آفات میں مبتلا کر کے بھی آزماتے ہیں کہ یہ قوم کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اور اسی لیے قدرتی آفات جس طرح کے زلزلہ، سیلاب یا کسی وبا کا آنا، اس کو عذاب کی بجائے آزمائش کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسرا اہم سوال، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اچھی مینجمنٹ کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے جاپان کی ہے، جہاں بہت زیادہ زلزلے اور سونامی آتے ہیں، لیکن اچھی مینجمنٹ اور کوئک پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اس پر قابو پا لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ جب قدرتی آفات، سیلاب، زلزلہ یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو اچھی ویل ڈیولپ کنٹریز بھی اس سے سفر ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے اندر آنے والا جولائی 2025 میں ایک فلڈ ہے، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے 70 لوگ لقمہ اجل بن گئے اور کئی ایک لاپتہ ہو گئے اور لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اس کی ایک اور مثال اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو اسپینش فلڈ 2024 کی نظر آتی ہے۔ صرف 2024 میں اسپین میں ہونے والی بارشوں میں 200 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے اور کئی ایک لاپتہ ہوئے اور لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اسپین جیسا ویل ڈیولپ کنٹری بھی جب کسی قدرتی آفت کا سامنا ہوتا ہے تو بہترین انتظامات کے باوجود بھی قدرتی آفات کو نمٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر پراپر ڈیمز نہیں ہے، کینال صاف نہیں ہے، روڈ مضبوط نہیں ہے اور اچھا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سارا ڈیمیج یا تھوڑا سارا نقصان یا تھوڑی ساری قدرتی آفت بھی بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم بات کریں صرف اس جولائی اگست کے مہینے میں آنے والے مونسون بارشوں کے سپیل کی، تو صرف ان 2 ماہ کے اندر پاکستان میں آنے والے سیلاب سے 900 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، 1200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، 900 سے زیادہ مکانات تباہ ہو چکے ہیں، 7000 سے زیادہ مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، 700 کلومیٹر سے زائد روڈ تباہ ہو چکے ہیں، 250 سے زائد پل تباہ ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ نقصان ہونے کی وجہ کلاؤڈ برسٹ ہے، کچھ نے کہا ہم نے جنگلات کاٹ دیے تو ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نقصان ہوا، اور کچھ نے اس کا ملبہ انڈیا کے اوپر ڈال دیا کہ انڈیا نے پانی چھوڑا تو اس وجہ سے نقصان ہوا۔ کچھ نے کہا کہ آپ نے دریاؤں کے کنارے آبادیاں بنانا شروع کر دی تو اس وجہ سے یہ نقصان ہوا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کا عذاب ہے۔ اب اس کو خدا کا عذاب کہہ لیجئے، آزمائش کہہ لیجئے یا مس مینجمنٹ کہہ لیجئے، جو بھی ہے، لیکن ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ نقصان ہوا ہے۔
اور سوچ سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سیلاب وہ خطرناک چیز ہے کہ جو خواب تک بہا کے لے گیا۔ ماؤں نے جنہوں نے ایک ایک روپیہ کر کے اپنی بیٹیوں کا جہیز کا سامان اکٹھا کیا تھا، پل بھر میں سیلاب اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ یہ وہ ٹراما ہے کہ جو لوگ آنے والے 20-25 سالوں تک بھی ممکن ہے نہ بھول پائیں۔ کوئی بھی قدرتی آفت، سیلاب، زلزلہ یا وبا وغیرہ، یہ مس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور خدا کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ بیک وقت دونوں چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ نہ ہم صرف اس کو عذاب کہہ سکتے ہیں، نہ ہم صرف اس کو مس مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر یہ کلائمیٹ چینج ہے تو مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر اپنا رول پلے کرنا ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے حصے کا درخت لگانا پڑے گا، اور ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جس طرح مہم چلا کر پودے لگانے ہیں، اسی طرح مہم چلا کر خدا کے حضور گڑ گڑانا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ویل مینج بھی کرنا ہے اور خدا کے حضور ہمیں معافی کا طلبگار بھی ہونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھے پیرالل ہی چلیں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔